السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ کتنے بے رحم ہیں وہ والدین اور کتنے بے ترس ہیں وہ والدین جو ایک بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی سسرالی زندگی، اس کی شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس کی مستقل اور اس کی اخروی اور اس کی ابدی زندگی جو قبر سے شروع ہوگی، جس کا آغاز قبر سے ہوگا، اس کے بارے میں وہ چنداں فکر مند نہیں ہوتے۔ وہ والدین جو بیٹی کو سسرال میں سب کچھ دے کر بھیجنے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی تیاری ان کی ترجیحات میں سرے سے ہی شامل نہیں ہوتی کہ ان کی بیٹی کو قبر میں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جن سوالات کے جوابات دینے ہیں اور جن اعمال کی اور جن چیزوں کی بیٹی کو وہاں ضرورت ہوگی، ان کی تیاری ان کی ترجیحات میں سرے سے شامل ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قبر میں لڑکوں اور لڑکیوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے، مردوں اور خواتین سے کیا مختلف سوالات ہوں گے؟ کیا برزخی زندگی میں، کیا قبر میں بیٹیوں سے، لڑکیوں سے، خواتین سے کوئی سوالات ہوں گے بھی یا نہیں؟ یا وہاں بھی ان سے صرف سلائی کڑھائی اور کوکنگ کے ہی کوئی ٹیسٹ ہوں گے؟ یا وہ والدین جو اپنے بچوں کو اور بالخصوص بیٹیوں کو موبائل دے کر فارغ ہو گئے ہیں کہ اب یہ اپنی تربیت خود کریں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، ان سے بھی ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قبر میں آپ کے بچوں اور بالخصوص آپ کی بیٹیوں سے بھی وہی سوال ہونے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں؟ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا؟ یا آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے بچوں سے سوشل میڈیا سے متعلقہ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلقہ کوئی نیا کویسچنئر اور سوال نامہ تیار ہو گیا جو آپ کے بچوں کو بالخصوص بیٹیوں کو پیش کیا جائے گا؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے مصداق دین کے بنیادی امور کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا آپ کی بیٹی بھی اس حکم میں شامل ہے؟ عورتوں نے، صحابیات نے، اس کائنات کی مقدس ترین خواتین نے، جن کے گھروں میں دین کا علم پہنچ چکا تھا، جن کے گھر دین کے علم سے منور ہو چکے تھے، جن کے شوہر، جن کے بیٹے، جن کے باپ، جن کے بھائی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ یقیناً اپنے اہل خانہ کو دین کا علم بھی سکھا رہے تھے، ان خواتین نے بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان مرد، یہ صحابہ کرام تو یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، یہ آپ سے ڈائریکٹ کسب فیض کر لیتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی، ہم خواتین کے لیے بھی ایک دن مخصوص فرمائیے، ہم آپ سے ڈائریکٹ بلا واسطہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا بالکل اظہار نہیں فرمایا، آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان کے اس گزارش کو، ان کی اس خواہش پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف ان عورتوں کی، ان مسلمان صحابیات کی تعلیم کے لیے، ان کو واعظ و نصیحت کے لیے آپ نے ہفتے میں ایک دن مخصوص فرمایا اور آپ ان کو دین کا علم سکھاتے، آپ ان کے مسائل سنتے، ان کے سوالات کے جوابات دیتے۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جو وفد دوسرے علاقوں سے آ کر، دوسرے ملکوں سے آ کر دین کا علم حاصل کرتے، وہ مسلمان ہو جاتے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام سکھانے کے بعد، ان کو دین اسلام کی روشنی سے فیض یاب فرمانے کے بعد آپ ان کو حکم دیتے کہ اپنے گھروں میں واپس جاؤ، اپنے علاقوں میں واپس جاؤ، اپنے اہل خانہ میں رہو اور اپنے اہل خانہ کو دین کا علم سکھاؤ، خود بھی دین کے احکامات پر علم کرو اور اپنے اہل خانہ سے بھی دین کے امور پر عمل کرواؤ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے یا 2 بیٹیوں سے سرفراز فرمایا، اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں کا باپ بنایا، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان سے حسن سلوک رکھا اور پھر ان کا نکاح کر دیا، تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کتنا خیال تھا کہ عید کے مبارک دن میں بھی، عید کے خوشی کے موقع پر بھی آپ پہلے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا خطاب فرماتے اور پھر الگ سے خواتین کے خیمے میں الگ سے خواتین کی طرف جاتے اور ان کو آپ باقاعدہ واعظ و نصیحت فرماتے۔ قرآن کا پہلا حکم ہی، پہلا لفظ ہی اقرا ہے، یعنی اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز بھی اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا آغاز بھی اقرا سے کرو، اللہ کے نام سے اپنی تعلیم اور تربیت کا آغاز کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور آج کا باپ اپنی بیٹی کا نام اقرا تو رکھ لیتا ہے، لیکن عملی طور پر اسے قرآن اور حدیث سے بالکل بے بہرا رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اقرا نام رکھ لینا ہی کافی ہے اور میں اپنی ذمہ داری کما حقہ ہوا ادا
کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کتنے ہی صحابہ کرام دینی معاملات کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رجوع فرماتے اور آپ سے دین کا علم حاصل کرتے اور آپ سے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیا معمول ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی معاملات سے، یہ فقاہت اور ثقافت تو دور کی بات ہے، دینی معاملات میں مہارت تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو دین کے بنیادی معاملات سے اور دین کی بنیادی تعلیم سے ہی ہم نے دور کر دیا۔ ہماری کتنی مائیں اور کتنی صحابیات دینی علوم میں، قرآن کے حفظ میں، احادیث کے حفظ میں یکتا تھیں کہ ایک زمانہ ان کا مطرب تھا، اور آج ہمارے ہاں یہ حال ہو گیا اور ہماری پستی اور تنزلی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آج بیٹیوں کو قرآن کا حفظ کروانے کے لیے بھی باقاعدہ فتویٰ لینا پڑتا ہے کہ کیا بچیوں کو حفظ القرآن کروانا چاہیے بھی کہ نہیں، ان کو دین کی تعلیم دینی چاہیے بھی کہ نہیں، یہ قرآن کے حفظ کو یاد رکھ بھی سکیں گی کہ نہیں۔ یاد رکھیے، بیٹوں کی، بچوں کی، لڑکوں کی، مردوں کی دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کی، لڑکیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی دینی تعلیم اور تربیت ان سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک بیٹی کی دینی تعلیم اور تربیت کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں، اور ایک بیٹی کی بے راہ روی کے اثرات پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور آخری بات پھر وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ کتنی قابل ترس ہیں وہ بیٹیاں، وہ بچیاں، وہ خواتین جن کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے دنیا کے خوشحال مستقبل کے لیے، چند سالوں کے خوشحال مستقبل کے لیے تو بہت تیاری کی جاتی ہے اور ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جاتی ہے، لیکن ان کے اصل مستقبل میں کامیابی کے لیے اور ان کی دائمی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے کسی بھی قسم کی دینی تعلیم اور تربیت سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کو دینی پروگرام سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کو عید اور جمعے کے خطبات میں بھی لے کر نہیں جایا جاتا، ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے اور اچھے رشتوں کی تلاش کے لیے مہنگے ترین موبائل تک تو خرید کر دے دیے جاتے ہیں، لیکن قبر میں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے حساب اور کتاب کے کٹھن مراحل سے سرخرو ہو کر نکلنے کے بارے میں ان کو کسی قسم کا کوئی شعور فراہم نہیں کیا جا رہا۔ آئیے اپنی بیٹیوں کو بھی دینی تعلیم اور دینی تربیت سے بہرہ مند فرمائیے، ان کو قرآن کا ترجمہ سکھائیے، ان کو ہر قسم کے دینی پروگرام میں ساتھ لے کر جائیے، ان کو اگر ممکن ہو سکے قرآن حفظ کروائیے، ان کو بنیادی دینی تعلیمات سے فیض یاب فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔